بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، جو کپل بھی بے اولاد ہے، مایوس ہو چکا ہے، ڈاکٹروں کی طرف سے جواب دے دیا گیا ہے، وہ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے اس وظیفے کو کرنے سے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے وسیلے سے، پنجتن پاک کے وسیلے سے ضرور صاحب اولاد کرے گا۔ یہ وظیفہ جن جن لوگوں نے کیا ہے، چاہے ان کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا ہو، سننے میں آیا ہے 20 سال تک کا بھی عرصہ ہوا ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے۔ یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے جو حضرت امام حسن علیہ السلام نے کسی شخص کو بتایا تھا۔ وہ اس طرح سے کہ ایک شخص آپ حضرت امام حسن علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کہنے لگا کہ حضور دعا کیجئے، بے اولاد ہوں۔ آپ نے فرمایا استغفر اللہ پڑھو۔ تو اس نے عرض کیا پھر میں کب آؤں؟ تو آپ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ تمہیں 10 بیٹے عطا کرے تم تب آنا۔ وہ شخص چند سالوں بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 بیٹے عطا کیے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس موجود تھے۔ آپ نے حضرت امام حسن علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور یہ وظیفہ آپ نے کہاں سے دیکھا؟ آپ حضرت امام حسن علیہ السلام نے فرمایا قرآن سے، سورہ نور آیت 10، 11 اور 12 پڑھو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تو استغفر اللہ پڑھ، تو استغفار کر، میں تجھے تیرے بیٹوں سے بھی تیری مدد کروں گا اور تیری مدد مال سے بھی کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تو جو شخص یہ وظیفہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت اور فضل اور کرم سے اولاد نصیب فرماتا ہے۔ روزانہ اپنے اوپر ایک تسبیح لازم کر لیں اور اول آخر درود پاک پڑھیں۔ 3 مرتبہ درود ابراہیمی اول آخر ضرور پڑھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک تسبیح درود ابراہیمی کی لازمی پڑھیں، کیونکہ تمام ہماری دعائیں، حاجات بغیر درود شریف کے ہمیں قبول اور مقبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس۔ جو بھی دعا مانگی جاتی ہے، اگر ہم درود پاک نہیں پڑھتے تو وہ ہوا میں لٹکی رہ جاتی ہے۔ تو گویا آپ درود پاک کی ایک تسبیح اور استغفار کی ایک تسبیح دل کی گہرائیوں سے، سچے دل سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور ایمان رکھ کر پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب اولاد کرے گا۔ استغفر اللہ وہ تسبیح، وہ وظیفہ ہے جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرتے تھے، اور حدیث پاک بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر غبار محسوس ہوتا ہے تو میں 100 بار استغفار کرتا ہوں اور اس وجہ سے مجھے اچھا محسوس ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک ویورز، ہمارے بہت سے ایسے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دیتے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ گناہ رکاوٹ بن جاتے ہیں ہماری تمام دعاؤں کے قبولیت میں۔ اس لیے ہمیں استغفار کثرت سے کرنی چاہیے تاکہ جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے، کیونکہ انسان خطا کار اور گناہ گار ہے، اور جب تک ہم اللہ سے سچے دل سے استغفار نہیں کریں گے تو ہماری تمام حاجات اور ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اسی لیے یہ وظیفہ حضرت امام حسن علیہ السلام کا بتایا ہوا ہے، اور آپ سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت پنجتن پاک کا وسیلہ دے کر
اللہ تعالیٰ سے ضرور دعا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور سننے والا ہے۔ اور یہ وظیفہ جن لوگوں نے کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اولاد سے نوازا، اس لیے میں یہ وظیفہ آپ تک پہنچا رہی ہوں، تاکہ جو کوئی بھی مجبور ہے اور بے بس ہے اور اس نعمت سے محروم ہے وہ یہ وظیفہ کر کے اپنی مشکل آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور آپ تمام بے اولاد جوڑوں کو صاحب اولاد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔